سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے ہمیں کیا ایسے عوامل کیا ترکیب کرنی چاہیے کہ ہمارے گھروں کا ماحول جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہو جائے؟ خود کو چینج کرنا ہوگا. جب بندہ خود چینج ہوگا نا تو گھر میں چینج آئے گی. کچھ ایسے ہیں جو آزادی رائے کو ترجیح دیتے ہیں، قرآن و حدیث کے مقابلے میں عقل کو ترجیح دیتے ہیں. ایسے ماحول کے اندر ہم کس طرح دین کا کام کر سکے؟ اب جہاں اچھے لوگ ہوں تو وہ کام کرنا تو حلوے جیسا ہے. مزہ تو اسی میں نا کہ کوئی پتھر اٹھاتا ہو، کوئی کنکر اٹھاتا ہو، کوئی برا بلا کہتا ہو تو اس میں بندہ کام اٹھائے نا. جب ہم کسی یونیورسٹی کے اندر دعوت دینے جاتے ہیں، دعوت اسلامی کی، بعض اوقات ان کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر دینی کام اپنی یونیورسٹی کے اندر، کالج کے اندر کریں گے تو ہم پر کوئی ایلیگیشن نہ لگ جائے، وہ یہ ڈر رہے ہوتے ہیں نا. تو کیا کالجز میں اللہ کا نام لینا منع ہے؟ نماز کا کہنا منع ہے؟ یہ بھی تو ایک نیکی کی دعوت ہے کہ نماز پڑھ لیجیے. یہ میرا خیال ایسا کچھ ہے تو نہیں ہمارے یہاں پابندی، یہ ایک شاید غلط فہمی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم رسولوں پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام ڈاکٹر محمد عرفان ہے. میں نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی اسلام آباد سے ٹیچر اجتماع میں حاضر ہوا ہوں. خوشبختی ہے کہ میں آج آپ سے کلام کر رہا ہوں کہ آج کے پرفتن دور میں بڑا مشکل ہوا بظاہر لگتا ہے، ایک چیلنج ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اسلامک ماحول جو ہے اس کو مینٹین کر سکیں. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمیں کیا ایسے عوامل کیا ترکیب کرنی چاہیے کہ ہمارے گھروں کا ماحول جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہو جائے؟ اللہ خود کو چینج کرنا ہوگا. جب بندہ خود چینج ہوگا نا تو گھر میں چینج آئے گی. خود اگر چینج نہیں ہوگا تو گھر میں چینج کیسے آئے گی؟ باپ بیٹے کو منع کرتا ہے کہ سگریٹ مت پی سگریٹ پڑنا منہ توڑ دوں گا. تو باپ خود پی رہا ہوتا ہے، نہیں سگریٹ نہیں پینی، خود پی رہا ہو. آپ بتائیے بیٹا چھپ کر نہیں پیے گا تو کیا کرے گا؟ کہ کوئی اچھا کام ہے یہ جو میرا باپ کر رہا ہے اور مجھے محروم کرنا چاہتا ہے کہ میں چھپ کے پیوں گا. ایک مثال دی سمجھانے کے لیے. تو اسی طرح اگر ہم خود اپنے آپ کا عمل، رویہ، اخلاق درست کریں گے، نمازوں کی پابندیاں کریں گے. بعض بزرگوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ گھر میں نفلیں پڑھتے تھے، فرماتے تھے کہ اس کے لیے پڑھتے اپنا بچہ دکھا کر کے تاکہ یہ نمازی بنے، اس کی نماز کی عادت پڑے، یہ دیکھتا رہے نمازوں کو. فرض جماعت تو مسجد میں پڑھنی ہے تو باقی نوافل وغیرہ گھر میں، تاکہ بچہ دیکھتا رہے کہ ذہن بنے. اس طرح مطلب یہ کہ اپنے گھر میں یہی صورت ایک ہے کہ چینج لائیں. اچھا، اب گھر میں گناہ بھرے چینلز چلتے ہوتے ہیں جس میں ڈانس بھی ہوتا ہے، میوزک بھی آتا ہے، بے پردہ عورتیں بھی آتی ہیں. اب آپ بتائیے کہ یہ چینل ہمارے گھر میں چلے اور ہم بولیں کہ ہماری اولاد سدھر جائے تو یہ کیسے سدھرے گی؟ بگاڑنے کے آلات تو ہم نے خود مہیا کر دیے ہیں اس کو گھر میں. پہلے فلم دیکھنے کے لیے سنیما گھر جانا پڑتا تھا، ٹکٹ کے لیے لائن میں لگنا پڑتا تھا، اور پیداگیروں کے مطلب یعنی کہ ڈنڈے کھانے پڑتے تھے. کوئی دور تھا جو مطلب پرانے لوگ ان کو پتہ ہوگا کہ کتنا مشکل ہے فلم دیکھنا. اب یہ جیب میں 100 فلمیں آ گئی. اس کے ذریعے ایک بات ہے، جیسی دیکھنی ہے فلم دیکھیں. گندی فلمیں دیکھتے ہوئے پھر بھی لوگ شرمائیں. سنیما گھر جا کر کے کوئی دیکھ لے گا تو بولے گا اچھا یہ فلم دیکھنے گیا ہے.
اور آج پتہ ہی نہیں چلتا. یہی جینٹل مین شریف آدمی ہے، وہ سارے دھندے لے کے اپنے موبائل میں یہ بیٹھا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اولاد کو بھی یہ دلایا ہوا ہے، بچے بھی دیکھ رہے ہیں. آپ بتائیے کہ کیسے بچوں کی اصلاح ہوگی، ہمارے گھر میں کیسے دینی ماحول بنے گا. تو اس کے لیے قربانیاں تو دینی پڑیں گی. قربانیاں دیے بغیر خود بخود ظاہر ہے کوئی چھو چھکارا کر دے اور اصلاح ہو جائے ہم سب کی، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن کوشش کرنی پڑے گی. کوشش کریں، گھر میں درس شروع کریں فضان سنت وغیرہ کا. اپنے گھر میں اگر بے پردگی ہے خدا نخواستہ تو پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب ہے، ایک چھوٹا سا رسالہ ہے اسلامی پردہ، وہ تھوڑے صفحے کا ہے، وہ پڑھنے کے لیے دیں، پڑھ کے سنائیں، ذہن بنائیں. وہ بھی گھر میں بھی یہی جواب ملے گا، حالات یوں ہیں آج کل، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، سب کچھ ہو سکتا ہے. ہم سدھر جائیں سارے سب سدھر جائیں گے، ہم نہیں سدھرے تو کوئی نہیں سدھرے گا. بس ذہن بننا چاہیے. آخر دنیا میں پردہ بھی کرنے والے موجود ہیں، اسلام کے زرعی اصولوں پر عمل کرنے والے بھی موجود ہیں، سنتوں پر عمل کرنے والے بھی موجود ہیں. سب مطلب جی رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں جی سکتے اور ایک عزت والی زندگی ہم بسر نہیں کر سکتے، ایسا بھی نہیں ہے. جو مذہبی لوگ ہیں ان کی عزت زیادہ ہوتی ہے معاشرے میں. بڑے سے بڑا لیڈر بھی آئے گا تو مسجد میں مذہبی شخص کے پیچھے نماز پڑھے گا، وہ لیڈر کو کوئی نہیں بولے گا کہ آپ آج نماز پڑھا دو. بھئی ہاں مولانا داڑھی دیکھیں، مولانا آپ نماز پڑھا دیجئے. اگر کوئی امام نہیں بھی ہوگا تو اس کو بلائیں گے، کیونکہ اس کا گیٹ اپ مذہبی ہے. تو اللہ کرے کہ مطلب ہم مذہبی بن جائیں، داڑھی بڑھا لیں اور اپنے طور پر مطلب یہ کہ جو بھی سنتیں ان کو مطلب ہم اپنا لیں اور علم دین حاصل کریں. یہ ضروری نہیں کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ درس نظامی کریں، کہ داخلہ لیں اور پڑھے رہیں اس میں، یہ ضروری نہیں. اب تو کتابیں ماشاءاللہ، اور کتابیں خریدنے کی بھی چلو نہیں کرتے تو یہ آپ کے موبائل میں پوری لائبریری آ سکتی ہے، اس کے ذریعے اسٹڈی کر سکتے ہیں آپ دینی مطالعہ. اصل چاہیے جذبہ، جذبہ خود رہنمائی کرے گا کہ کس طرح ہم نے اپنا اور اپنے گھر کا ماحول چینج کرنا ہے، خود کو بھی چینج کرنا ہے، ماحول کو بھی بدلنا ہے. اللہ توفیق دے. جانے سے پہلے میں آپ کا اور دعوت اسلامی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمیں مواقع فراہم کر رہی ہے کہ ہم دین کے ساتھ لگ جائیں. آمین. کہ اب ہمیں ہر طرف سے اس پرفتن دور میں سوشل میڈیا پہ آپ کی پریزنس ہے ہر جگہ پہ، کہ ہمیں ہر طرف سے یہ ماحول دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم دین کے راستے پہ آ جائیں. تو میں آپ کا دعوت اسلامی کا اور جتنی بھی ساری ٹیم ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیں یہ اس مشکل دور میں اس طرح کی سہولیات میسر ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا سیدی محمد نور الہدی عطاری، شعبہ تعلیم بلوچستان، کوئٹہ سے حاضر ہوا ہوں. ماشاء اللہ. حضور، پچھلے کے ادوار میں اگر دیکھا جائے کہ علماء عالم ہونے کے ساتھ ساتھ سائنسدان بھی ہوا کرتے تھے، حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت کو دیکھ لیں، وہ بھی اپنے دور کے بہت بڑے سائنسدان تھے. لیکن آج کے دور میں دیکھا جائے تو امت کو علماء سائنسدان نہیں مل رہے. تو اس کی کیا وجہ ہے اور آگے اس کے اوور کم کرنے کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے؟ سر ان کے لیے سائنسدان کی اصطلاح نہیں ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے لیے سائنس میں معلومات، تو یہ معلومات رکھنے والے علماء تو اب بھی ملیں گے آپ کو جن کو اچھی خاصی معلومات ہوتی ہے. بس سائنس کے پیچھے ہم گھومیں کیوں؟ تو سائنس اصل خود گھومتا رہتا ہے، یہ اپنی تھیوری پر اپنی تحقیق پر قائم تو رہتا نہیں ہے. اب جو سائنس کی تحقیق قرآن کے مطابق ہوگی ظاہر ہے کہ اس کو مانا جائے گا، ہم مسلمان ہیں. اور جو تحقیق قرآن کریم کے مطابق نہیں ہوگی ہم اس کو نہیں مانیں گے. اب یہ انسان کو بندر کی اولاد بتاتا ہے یہ سائنس جو ہے، یہ آپ سب سمجھتے ہیں. اچھا، اور قرآن حضرت آدم علیہ السلام کو ہمارے والد قرار دے رہا ہے، تو ہم کس کی مانیں؟ قرآن ہی کے مانیں گے. اچھا، یہ ایک درخواست ہے آپ سے کہ علماء سائنسدان کیوں نہیں ہوتے؟ اگر سوال تھوڑا چینج کر لیں، یہ سائنسدان علماء کیوں نہیں ہوتے؟ جی لبیک حضور. تو پہلا تو یہ ایک سوال ہے. دوسرا ہے کہ کبھی کسی ڈاکٹر کو کیوں نہیں کہا بھائی تم سائنسدان کیوں نہیں ہو؟
कभी चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्यों नहीं कहा तुम साइंसदान क्यों नहीं हो? कभी वकील से जाकर ऐसे सलाम दुआ करके बैठ जाए या तुम साइंसदान क्यों नहीं हो वकील के साथ साथ? प्रोफेसर साहब को नहीं कहते? प्रोफेसर साहब को क्यों नहीं कहते कि तुम साइंसदान क्यों नहीं हो? ये उलमा का भी क्या मतलब क्या मसला है कि उलमा आलिम खुद एक सुपरलेटिव एक स्टेटस है, वो जो बनने थे वो तो बन गए, तो अब उनसे फिर किसी और के बनने की, साइंसदान को बोले कि अब बैठ कर तो दो चार बातें सीख ले, इनको कहने कि आप साइंसदान क्यों नहीं हो? तो मेरा ख्याल है जो साइंसदान है ना उनको कहना चाहिए कि यार आप उलमा क्यों नहीं हो। मेरा मशवरा है आपको। जी हजूर लब्बैक। असल वो यूं हमारे यहाँ बताया मुसलमान साइंसदानों ने बड़ा काम किया। इस तरह का होता है कि फ़लाँ तहकीक फ़लाँ मतलब जो इनकी है फ़लाँ ईजाद इनकी है, मुसलमान साइंसदानों यूं कहते हैं। आलिम और चीज़ है, मुसलमान जनरल। ये इस पर भी बाबा कलाम है कि उलमा जहाँ बनते हैं ना जिन इदारों में, वहाँ उलमा प्रोडक्शन हो रही है। जिन इदारों में साइंसदान बनाए जाते हैं वहाँ साइंसदान प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रही है? कलाम तो इदारे पर है कि जिन इदारों ने ये जिम्मेदारी कबूल की हम उलमा बनाएंगे तो उन्होंने मुफस्सिर भी दिए, मुहद्दिस भी दिए, फ़ुक़हा भी दिए, मगर जिन इदारों ने ये जिम्मेदारी ली हम साइंसदान देंगे तो उन्होंने साइंसदान क्यों नहीं दिए? मसला वहाँ का है। जज़ाकल्लाहु खैर हुजूर। भैया को अब मुझे काफिले की नियत कर लो ना यार, अच्छी अच्छी नियतें तो दे नहीं रहे ये लोग। अब काफिले में कब सफ़र कर रहे हैं सारे मिलकर जो माइक पे आए अभी? हुजूर हम आपके और आप जो हुक्म फरमाए हुजूर, इंशाअल्लाह अल करीम 12 दिन के काफ़िले के लिए हाजिर हूँ। कब? हुजूर बस ये PhD इज्तिमा था उसके बाद की नीयत है इंशाअल्लाह अल करीम। कोई डेट हो ना? हुजूर बस 16 तारीख। 16 मुहर्रम या अच्छा 16 जुलाई? 16 जुलाई हुजूर। अच्छा 16 जुलाई से 12 दिन यहाँ से जाएंगे अपने ये असल बलूचिस्तान से हो सकता है तरकीब हो, या क्या तरकीब है बना के आए या? जी हुजूर काफ़िले के शुरुका इंशाअल्लाह अल करीम कुछ तैयार हैं। है ना, तरकीब है पहले से? अल्हम्दुलिल्लाह। ये अच्छी नीयत हुई या पहले से तय शुदा बात है? हुजूर अच्छी नीयत तो इसमें ये जैसे आप हुक्म फरमाए। माशाल्लाह हर महीने 3 दिन सफ़र अगर सब कर रहे हैं ना तो 27 दिन आपके 3 दिन मेरे, तो इंशाल्लाह आपकी बैटरी चार्ज होती रहेगी, बहुत सारे वसवसे ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। लब्बैक हुजूर इंशाअल्लाह। उलमा में साइंस ढूंढने के बजाय हम जन्नत ढूंढे क्या? इनके कदमों की बरकत से हमको जन्नत मिलेगी और हमको जाना है जन्नत में। साइंस का काम करने वाले बहुत पड़े। साइंसदान कहता है चांद पे इंसान गया, अब मानते कि होगा लेकिन ईमान लाना ज़रूरी नहीं है। शेखुल हदीस थे मौलाना अमजद अली साहब के साहिबजादे अब्दुल मुस्तफ़ा अज़हरी साहब, एक बार मुशायरा था दारुल उलूम अमजदिया में, तो उसमें इन्होंने मिस्र तरह था गालिबन सर वही सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, शायद ये था। उसमें एक शेर बड़ा प्यारा कहा था इन्होंने, कहते हैं सतह पे चांद की इंसान गया, अर्श आज़म से वरा तैबा का सुल्तान गया। अच्छा अब कहते हैं सुना है कि इंसान चांद पर चला गया, मगर ये कंफर्म है अर्श आज़म से वरा यानी ऊपर तैबा का सुल्तान गया। आका चांद को सूरज को कहीं पीछे छोड़कर अर्श आज़म से भी ऊपर तशरीफ ले गए, ये कंफर्म है। कहते हैं ये यूं नहीं है, सुनी सुनाई बात नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अहमद रज़ा तारी रावलपिंडी डिवीज़न ज़िम्मेदार शोबा तालीम अर्ज़ कर रहा हूँ हुज़ूर। मेरा सवाल ये है कि जब हम किसी यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चरार साहब या वीसी साहब या रजिस्ट्रार साहब को दावत देने जाते हैं दावत इस्लामी की, और उनको हम प्रेजेंटेशन दिखाते हैं दावत इस्लामी की, तो बाद औक़ात उनकी तरफ से ये होता है कि हम आपका अगर दीनी काम अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज के अंदर करेंगे तो हम पर कोई एलिगेशन ना लग जाए या हम पर कोई पाबंदी ना लग जाए, वो ये डर रहे होते हैं ना। और इस अलावा एक और सवाल है हुज़ूर कि आज के जो नौजवान हैं ख़ुसूसी तौर पर वो कन्फ्यूज़न का शिकार है ना दीन के हवाले से, तो आपने माशाल्लाह उनमें काम किया है, तो मेरा तो जो आइडियल है वो आप है, निगरान शुरा है कि जैसे आपने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर काम किया है, तो किस तरह वो कौन सी चीज़ है जो तलबा को स्टूडेंट्स को करीब करती है दावत इस्लामी के, तो वो भी इरशाद फरमाइएगा
تاکہ ہمارے لیے وہ ایک چیز ہم اس کو سامنے رکھ کے کام کریں اور ہمارے لیے آسانی ہو. جزاک اللہ خیرہ. ایلیگیشن کی جو آپ بات کر رہے ہیں تو کیا کالجز میں اللہ کا نام لینا منع ہے؟ نماز کا کہنا منع ہے؟ یہ بھی تو ایک نیکی کی دعوت ہے کہ نماز پڑھ لیجیے. یعنی کہ اب کس طرح کی پابندی ہے وہاں کہ دین کا کام نہیں کر سکتے, کسی کو اجتماع کی دعوت, اسلامی کی دعوت نہیں دے سکتے. یہ میرا خیال ایسا کچھ ہے تو نہیں ہمارے یہاں پابندی, ہے نا. بلکہ با امامہ بھی بعض مطلب تعلیمی اداروں میں اپنے ہوتے ہیں اسلامی بھائی. یہ ایک شاید غلط فہمی ہے. تو اب یہ کہ اساتذہ اور پروفیسر جو ہیں یہ اگر یہ جواب دیتے ہیں تو ان کی غلط فہمی دور کی جائے کہ ایسا کچھ ہے نہیں. اگر واقعی جذبہ ہے کام کرنے کا تو کرنا تو چاہیے. صحابہ کرام نے جس طرح کام کیا, اپنی جانیں قربان کی اللہ کے دین کی خاطر, وہ ہمارے نصیب میں کہاں ہے کہ ہم بھی جان قربان کریں گے یا وہ سختیاں ہم پر آئیں گی؟ ایسا تو کچھ نہیں ہے. تو بالکل سب کو کام کرنا چاہیے اپنے اپنے ماحول میں رہ کر. آپ بھی دینی باتیں اگر بتاتے رہیں گے تو اللہ کرے گا, تو کوئی آپ کو کچھ نہیں بولے گا, بلکہ آپ سے متاثر ہوں گے انشاءاللہ. جبکہ آپ اپنا جو آپ کے ذمہ ڈیوٹی ہے وہ جب پوری کر رہے ہیں آپ, تو اللہ کرے گا تو کوئی ایسا کچھ نہیں کرے گا. سب چاہتے ہیں کہ کرائم دور ہوں. ایک غیر مسلم اکثریت کے ملک میں حاجی عمران نے شاید بیان کیا, میں نے بھی کیا تھا, آپ کا بہت بڑا اجتماع ہوا تھا, تو اس میں شاید وہ پولیس نے کہا تھا کہ یہ تو ہمارے تو کام کر رہے ہیں, ہم بھی کرائم کو روک رہے ہیں, یہ بھی کرائم کو روک رہے ہیں. اس طرح مطلب یہ کہ ٹائم شاید اوور ہو گیا تھا, لیکن انہوں نے کوئی آبجیکشن نہیں کیا. یہ تو ہمارا کام, ہمارا ہاتھ بٹا رہے ہیں. وہ غیر مسلم تھے کہنے والے غالباً, یا غیر مسلم مسلم سب مکس ہیں وہاں, لیکن غیر مسلم میجورٹی میں. تو انشاءاللہ کام کریں گے تو ہوگا کام. اسی طرح مطلب یہ آپ فرما رہے کہ یہ طلبہ کنفیوز ہیں, تو ان میں کام ہو تو رہا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ کم ہے کام, لیکن سارا معاشرہ طلبہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ ہر گھر میں طالب علم عام طور پہ ہوتا ہے, تو ان کو بھی نماز کی ہم دعوت دیں گے, حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں گے, محبت سے پیش آئیں گے, میٹھے بول سے ان کو نوازیں گے, تو کیوں نہیں آئیں گے؟ یہ آتے ہیں. اس میں بھی کئی بیٹھے, آپ لوگ بھی تو آئے ہی ہوئے نا, آپ لوگوں کا شعبہ دنیاوی تعلیم ہے, لیکن آ کے بیٹھے نا, کوئی تو باتیں جو آپ کو یہاں لے کر آئی ہے. تو اسی طرح طلباء میں بھی اگر آپ کام کریں گے, ان کو دعوت دیں گے, تھوڑا بہت کو پرابلم تو ہوگا. ہم جب نکلے تھے کام دعوت اسلامی کا لے کر, اب وہ مطلب ایک وہ داستانیں ہیں, یہ کچھ بھی نہیں چاہیے. لیکن جو بھی لوگ بولتے تھے, سنتے تھے, سمجھتے تھے, سب چلتے رہے. اللہ کا کرم ہے کہ مدینے پہنچ گئے. تو آپ چلتے رہیں گے انشاءاللہ. تو آپ کو تو پکی پکائی مل رہی ہے, یقین مانے. اس کے دل سے پوچھو اس نے پکایا کیسے, جنہوں نے شروع میں پکایا وہ کیسے پکایا ہوگا. جبکہ اس سے ناگفتہ بے حالات, اس وقت جو حالات تھے اب یہ نہیں حالات. اس وقت داڑھی والا دوا میں ڈالنے کے لیے بھی نہیں ملتا تھا. ایک مثال دیتا ہوں, داڑھی والے بہت کم ہوتے تھے, لوگ تانے مارتے تھے, پھپتیاں کستے تھے, آوازیں لگاتے تھے داڑھی والے پر. کوئی رکھ لے داڑھی تو جیسے وہ کیا کا کیا ہو گیا. رقیبوں نے رپٹ لکھوائی یہ جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. تو آخر یعنی کہ پکانے والوں نے پکایا, الحمدللہ تھالوں میں سجایا, اب تھال آپ کو پیش کیے, آپ بولتے کھائیں کیسے, اس میں تو یوں ہے, تو اس میں ہڈی زیادہ ہے, تو اس میں بوٹی وغیرہ وغیرہ. تو آپ کھائیں, آپ کھائیں گے, ہاضمہ انشاءاللہ کام کرے گا, اور انشاءاللہ سنتوں کی دھوم مچ جائے گی. سنتیں عام کریں, دین کا ہم کام کریں, نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے انشاءاللہ. لاہور میں شعبہ تعلیم کا اجتماع ہوا تھا حضور خانہ 9 فیضان مدینہ میں. کہہ سکتے ہیں تیل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. سبحان اللہ. اتنا بڑا اجتماع تھا, اسٹوڈنٹس جمع ہوئے تھے. تو اور پورے ملک کے اندر, دنیا میں, یو کے کے اندر, ابھی ہمارے عبد الوہاب بھائی یو کے گئے تھے, وہاں یونیورسٹیز کے اندر ان کے اجتماعات ہوئے, ان کے اطراف ان کے اجتماعات ہوئے. تو ایسا نہیں آپ بھی یہاں آئیں, شعبہ تعلیم سے آئیں, بلکہ آپ تو پروفیسر اور مطلب فیکلٹی ممبر ہیں. جب آپ کو دعوت اسلامی سمجھ میں آ گئی اور آپ دعوت اسلامی میں آ گئے
تو پھر کوئی کیسے نہیں آئے گا. ہم یہ وسوسے نہ پالیں, ہم کردار کے ساتھ کام کریں, ایک اچھا کردار لے کے جائیں گے. اللہ پاک نے چاہا تو قریب آئیں گے اور دعوت اسلامی کا پیغام قبول کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جس شہر سے میرا تعلق ہے اسی وقت میں وہاں ایک یا دو فتنے ہوا کرتے تھے, یعنی قادیانیت کا فتنہ. تو ایک جذبہ لے کر جامعۃ المدینہ میں آیا تھا کہ خوب دین کا کام کریں گے, لیکن یا سیدی دن بہ دن فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کالج اور یونیورسٹیز کے اندر باپا کچھ ایسے اساتذہ ہیں جو آزادی رائے کو ترجیح دیتے ہیں, قرآن و حدیث کے مقابلے میں عقل کو ترجیح دیتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے فتنے ہیں باپا. ایسے ماحول کے اندر جب ہمارے پاس وسائل کم ہوں, لوگ علم سے دور ہوں, ایسے ماحول کے اندر ہم کس طرح دین کا کام کر سکے؟ چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں, زہے وہ پھول جو گلشن بنائے صحرا کو. اب جہاں اچھے اچھے لوگ ہوں تو وہ کام کرنا تو حلوے جیسا ہے. مزہ تو اسی میں نا کہ کوئی پتھر اٹھاتا ہو, کوئی کنکر اٹھاتا ہو, کوئی چھی کرتا ہو, کوئی چو کرتا ہو, کوئی برا بھلا کہتا ہو, تو اس میں بندہ کام اٹھائے نا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کام اٹھایا تو کیا پوزیشن تھی, ہے نا. ہمارے بس کا روگ ہی نہیں ہے کہ ہم اس طرح کام, تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کر کے دکھایا ہم کو. یہ اسی کا ثمر آج ہم بھی کھا رہے ہیں. تو اس لیے مطلب مزہ اسی میں ہے کہ جہاں کوئی ہماری سنتا نہ ہو اور ہم کسی سننے والے کو تیار کر لیں اور وہ سنے ہماری. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اپنے کپڑوں پر اپنا نام کے ساتھ ابتاری لکھوانا کیسا ہے؟ نام بھی نہ لکھوائے جائے کہ وہ دھلیں گے, واش روم میں جائیں گے. اسلامی نام تو اچھے اچھے نام بھی ہوتے ہیں, کچھ ایک حرف بھی نہ لکھا جائے, حرف کی بھی تعظیم ہوتی ہے. اولیاء اللہ کے مزاروں پر عورتوں کا جانا جائز ہے؟ عورتوں کو تو منع کیا گیا ہے, صرف بارگاہ رسالت میں حاضری دے سکتی ہے, بلکہ حجن ہے, آفاقی حاجی جیسے ہوتے ہیں, حج کے لیے جیسے ہم لوگ جاتے ہیں تو اب عورت بھی حج کے لیے گئی ہے, اس کے لیے تو قریب واجب ہے کہ وہ بارگاہ رسالت میں حاضری دے گی. بچوں کو نماز کی پابندی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ابو امی کو تیار کرنا چاہیے کہ فجر کے لیے اٹھا دیا کریں. ابو کو تیار کرنا چاہیے کہ مسجد میں لے جایا کریں. میں بھی بچپن سے ہی مسجد میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ جاتا تھا, پھر اکیلا بھی جانے لگ گیا تھا. مجھے آپ کے پاس آنا ہے, کیا آپ مجھے اپنے پاس بلائیں گے؟ کیا آپ میرے پاس نہیں ہے ابھی؟ سرسبز اس گلزار کے یہ پھول